امام مسلم بن عقیل کا خط ملتے ہی قافلہ مکہ سے روانہ ہو چکا تھا۔ اب یہ قافلہ اور بڑا تو ابن اشد کا بھیجا ہوا آدمی ملا، جو حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت پر عمل کرنے کی غرض سے بھیجا گیا تھا۔ اس سے حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر معلوم ہونے پر بعض ساتھیوں نے امام کو قسم دی کہ یہیں سے پلٹ جائیے۔ مسلم شہید کے عزیزوں نے کہا، ہم کسی طرح نہیں پلٹ سکتے، یا خون ناحق کا بدلہ لیں گے یا مسلم مرحوم سے جا ملیں گے۔ امام نے فرمایا، تمہارے بعد زندگی بیکار ہے۔ پھر جو لوگ راہ میں ساتھ ہو لیے تھے ان سے ارشاد کیا، کوفیوں نے ہمیں چھوڑ دیا، اب جس کے جی میں آئے پلٹ جائے، ہمیں کچھ ناگوار نہ ہوگا۔ یہ اس غرض سے فرما دیا کہ لوگ یہ سمجھ کر ہمراہ ہوئے تھے کہ امام ایسی جگہ تشریف لیے جاتے ہیں جہاں کے لوگ داخل بیت ہو چکے ہیں۔ یہ سن کر سوا ان چند بزرگان خدا کے جو مکہ معظمہ سے ہم راہ رکاب سعادت معاب تھے، سب اپنی اپنی راہ گئے۔ پھر ایک اور عربی ملے، عرض کی کہ اب تیگو سنا پر جانا ہے، آپ کو قسم ہے واپس جائیے۔ فرمایا، جو خدا چاہتا ہے ہو کر رہتا ہے۔ اب امام علی مقام موضع شرافت سے آگے بڑھے۔ یہ دوپہر کا وقت ہے۔ یکا یک ایک صاحب نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ فرمایا، کیا ہے؟ کہا، کھجور کے درخت نظر آتے ہیں۔ قبیلہ بنی اسد کے دو شخصوں نے کہا، اس زمین میں کھجور کبھی نہ تھے۔ فرمایا، پھر کیا ہے؟ عرض کی، سوار معلوم ہوتے ہیں۔ فرمایا، میرا بھی یہی خیال ہے۔ اچھا، تو یہاں کوئی پناہ کی جگہ ہے کہ اسے ہم اپنی پشت پر لے کر اطمینان کے ساتھ دشمن سے مقابلہ کر سکیں؟ کہا، ہاں، کوہ ذو حسم۔ اگر حضور ان سے پہلے اس تک پہنچ گئے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ سوار نظر آئے اور امام رضی اللہ تعالی عنہ سبقت فرما کر پہاڑ کے پاس ہو لیے۔ جب وہ اور قریب آئے تو معلوم ہوا کہ حر ہیں جو 1000 سواروں پر افسر بنا کر امام کو ابن زیاد بدنہاد کے پاس لے جانے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ اس ٹھیک دوپہر میں اصحاب امام کے سامنے اترے۔ مالک کوثر کے بیٹے نے حکم دیا کہ انہیں اور ان کے گھوڑوں کو پانی پلاؤ۔ ہمراہیان امام نے پانی پلایا۔ جب ظہر کا وقت ہوا، امام نے مؤذن کو اذان کا حکم دیا۔ پھر ان لوگوں سے فرمایا، تمہاری طرف میرا آنا اپنی مرضی سے نہ ہوا، تم نے خط اور قاصد بھیج کر بلایا۔ اب اگر اطمینان کا اقرار کرو تو میں تمہارے شہر کو چلوں، ورنہ واپس جاؤں۔ کسی نے جواب نہ دیا اور مؤذن سے کہا، تکبیر کہو۔ امام نے حر سے فرمایا، اپنے ساتھیوں کو تم نماز پڑھاؤ گے؟ کہا، نہیں، آپ پڑھائیں اور ہم سب مقتدی ہوں۔ بعد نماز حر اپنے مقام پر گئے۔ امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد ان لوگوں سے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ سے ڈر اور حق کو اس کے اہل کے لیے پہنچا دو تو خدا کی رضامندی اسی میں ہے کہ ہم اہل بیت ان ظالموں کے مقابلہ میں اولو الامر ہونے کے مستحق ہیں۔ بئیں ہما، اگر تم ہمیں ناپسند کرو اور ہمارا حق نہ پہچانو اور اپنے خطوں اور قاصدوں کے خلاف ہمارے بارے میں رائے رکھنا چاہو تو میں واپس جاؤں۔ حر نے عرض کیا، واللہ ہم نہیں جانتے کیسے خط اور کیسے قاصد۔ امام نے 2 خرجیاں بھرے ہوئے خط نکال کر سامنے ڈال دیے۔ حر نے کہا، میں خط بھیجنے والوں میں نہیں، مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاؤں تو کوفہ ابن زیاد کے پاس پہنچاؤں۔ فرمایا، تیری موت نزدیک ہے اور یہ ارادہ دور۔ پھر ہمراہیوں کو حکم دیا کہ واپس چلیں۔ حر نے روکا۔ فرمایا، تیری ماں تجھے روئے، کیا چاہتا ہے؟ کہا، سنیے، خدا کی قسم، آپ کے سوا تمام عرب میں کوئی اور یہ بات کہتا تو میں اس کی ماں کو برابر سے کہتا، کسے باشد، مگر واللہ آپ کی ماں کا نام پاک تو میں ایسے موقع پر لے ہی نہیں سکتا۔ فرمایا، آخر مطلب کیا ہے؟ عرض کی، ابن زیاد کے پاس حضور کا لے چلنا۔ فرمایا، تو خدا کی قسم میں تیرے ساتھ نہ چلوں گا۔ کہا، تو خدا کی قسم آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ جب بات بڑی اور حر نے دیکھا امام یوں راضی نہ ہوں گے اور کسی گستاخی کی نسبت ان کے ایمان نے اجازت نہ دی تو یہ عرض کی کہ میں دن بھر تو حضور سے علیحدہ نہیں ہو سکتا، ہاں جب شام ہو تو آپ مجھ سے عورتوں کی ہمراہی کا عذر فرما کر علیحدہ ٹھہریے اور رات میں کسی وقت موقع پا کر تشریف لے جائیے۔ میں ابن زیاد کو کچھ لکھ بھیجوں گا، شاید اللہ تعالیٰ وہ صورت کرے کہ میں کسی بے جا معاملہ میں مبتلا ہونے کی جرت نہ کر سکوں۔ جب نینوا پہنچے، ایک سوار کوفے سے آتا ملا۔ اس نے حر کو ابن زیاد کا خط دیا۔ لکھا تھا، حسین پر سختی کر، جہاں اتریں میدان میں اتریں، پانی سے دور ٹھہریں، یہ قاصد برابر تیرے ساتھ رہے گا یہاں تک کہ مجھے خبر دے کہ تو نے میرے حکم کی کیا تعمیل کی۔ حر نے خط پڑھ کر امام سے گزارش کی، مجھے یہ حکم آیا ہے، میں اس کے خلاف نہیں کر سکتا کہ یہ قاصد مجھ پر جاسوس بنا کر بھیجا گیا ہے۔
ظہیر بن کین نے عرض کی خدا کی قسم اس کے بعد جو کچھ آئے گا وہ اس سے سخت تر ہوگا، اس گروہ کا قتال ہمیں آئندہ آنے والوں کے قتال سے آسان ہے۔ ارشاد ہوا ہم ابتدا نہ فرمائیں گے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ آفتاب غروب ہو گیا اور محرم کی دوسری رات کا چاند اپنی ہلکی ہلکی روشنی دکھانے لگا۔ دونوں لشکر علیحدہ علیحدہ ٹھہرے۔ وقت کے زیادہ گزرنے اور بول چال کے موقوف ہو جانے نے سناٹا پیدا کر دیا ہے۔ رات اور بھی بھیانک ہو گئی ہے۔ شب بیدار ستاروں کی آنکھیں جھکی پڑتی ہیں، سونے والے لمبیاں تانے سو رہے ہیں۔ نیند کا جادو زمانے پر چل گیا ہے۔ حر کے لشکر سے نفیر خواب بلند ہوئی ہے۔ امام جنت مقام جنہوں نے اتنی رات اسی موقع کے انتظار میں جاگ جاگ کر گزاری ہے، کوچ کی تیاریاں فرما رہے ہیں۔ اسباب جو شام سے بندھا رکھا تھا بار کیا گیا اور عورتوں بچوں کو سوار کیا گیا۔ اب یہ مقدس قافلہ اس اندھیری رات میں فقط اس آسرے پر روانہ ہو گیا ہے کہ رات زیادہ ہے، دشمن سوتے رہیں گے اور ہم ان سے صبح ہونے تک بہت دور نکل جائیں گے۔ باقی رات چلتے اور سواریوں کو تیز چلاتے گزری۔ اب تقدیر کی خوبیاں دیکھیے کہ مظلوموں کو صبح ہوتی ہے تو کہاں، کربلا کے میدان میں۔ یہ محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ اور پنجشنبہ کا دن ہے۔ عمر بن سعد اپنا لشکر لے کر امام کے مقابلے پر آ گیا ہے۔ اس بدبخت کو ابن زیاد بدنہاد نے کفار کے جہاد پر مقرر کیا۔ یہ فتح کے صلے میں حکومت رے کا فرمان لکھ دیا تھا۔ امام مظلوم کی خبر پائی، بد نصیب کی نیت بدی پر آئی، بلا کر کہا کہ ادھر کا قصد ملتوی رکھ، پہلے حسین سے مقابل ہو، فارغ ہو کر ادھر آ جانا۔ کہا مجھے معاف کرو۔ کہا بہتر، مگر اس شرط پر کہ ہمارا نوشتہ واپس کرو۔ اس نے ایک دن کی مہلت مانگ کر احباب سے مشورہ کیا، سب نے ممانعت کی اور اس کے بھانجے حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ نے کہا اے ماموں میں تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کر کے گناہگار نہ ہوگا۔ اللہ کی قسم اگر ساری دنیا تیری سلطنت میں ہو تو اسے چھوڑنا اس سے آسان ہے کہ تو خدا سے حسین کا قاتل ہو کر ملے۔ کہا نہ جاؤں گا، مگر ناپاک دل میں تردد رہا۔ رات کو آواز آئی، کوئی کہتا ہے۔ کہا رے کی حکومت چھوڑ دو اور وہ بڑی مرغوب چیز ہے، یا قتل حسین کی مذمت گوارا کروں اور ان کی قتل میں وہ آگ ہے جس کی روک نہیں، اور رے کی سلطنت آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آخر قتل امام مظلوم ہی پر رائے قرار پائی۔ بے دین نے الدین و مزرعۃ الدنیا کی ٹھہرائی۔ فرات کے گھاٹوں پر 500 سوار بھیج کر ساقی کوثر کے بیٹے پر پانی بند کر دیا۔ ایک رات امام نے بلا بھیجا، دونوں لشکروں کے بیچ میں حاضر آیا۔ دیر تک باتیں رہیں۔ امام نے سمجھایا کہ اہل باطل کا ساتھ چھوڑ۔ کہا میرا گھر ڈھایا جائے گا۔ فرمایا اس سے بہتر بنوا دوں گا۔ کہا میری جائیداد چھن جائے گی۔ ارشاد ہوا اس سے اچھی عطا فرماؤں گا۔ 3-4 رات یہی باتیں رہیں، جن کا اثر اس قدر ہوا کہ ابن سعد نے ایک صلح آمیز خط ابن زیاد کو لکھا کہ حسین چاہتے ہیں یا تو مجھے واپس جانے دو، یا یزید کے پاس لے چلو، یا کسی اسلامی سرحد پر چلا جاؤں، اس میں تمہاری مراد حاصل ہے۔ حالانکہ امام نے یزید پلید کے پاس جانے کو ہرگز نہ فرمایا تھا۔ ابن زیاد نے خط پڑھ کر کہا بہتر ہے۔ شمر ذی الجوشن خبیث بولا کیا یہ باتیں مانے لیتا ہے؟ خدا کی قسم اگر حسین بے تیری اطاعت کیے چلے گئے تو ان کے لیے عزت و قوت ہوگی اور تیرے واسطے ذوف و ذلت، یوں نہیں بلکہ تیرے حکم سے جائیں۔ اگر تو سزا دے تو مالک ہے اور اگر معاف کرے تو تیرا احسان ہے۔ میں نے سنا ہے کہ حسین اور ابن سعد میں رات بھر باتیں ہوتی ہیں۔ ابن زیاد نے کہا تیری رائے مناسب ہے، تو میرا خط ابن سعد کے پاس لے جا، اگر وہ مان لے تو اس کی اطاعت کرنا، ورنہ تو سردار لشکر ہے، ابن سعد کا سر کاٹ کر میرے پاس بھیج دینا۔ پھر ابن سعد کو لکھا کہ میں نے تجھے حسین کی طرف اس لیے بھیجا تھا کہ تو ان سے دستکش ہو یا امید دلائے اور ڈھیل دے یا ان کا سفارشی بنے۔ دیکھ حسین سے میری فرما برداری کے لیے کہہ، اگر مان لے تو منتی بنا کر یہاں بھیج دے، ورنہ انہیں اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر۔ اگر تو ہمارا حکم مانے گا تجھے فرما برداری کا انعام ملے گا، ورنہ ہمارا لشکر شمر کے لیے چھوڑ دے۔